دیکھیں تو میڈیا دور ہے، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے باپ نے اپنے پورے گھر کو، اپنی فیملی کو، بیوی سمیت اپنے بچوں کو قتل کر دیا غربت کی وجہ سے، کہ مہنگائی کا دور ہے، بل کہاں سے دیں، بچوں کو کھلائیں کدھر سے کھلائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غربت کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، بے شک ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بیٹیوں کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، انہیں زمین میں دفن کر دیتے تھے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر گرا دیتا تھا، کوئی جلا دیتا تھا، طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ قتل کرتے تھے۔ اور جو امیر اس لیے قتل کرتے تھے کہ وہ بیٹی کو ذلت سمجھتے تھے، زحمت سمجھتے تھے، بلکہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہونی پریشان ہو جانا، اور دوسرا ہے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے اور ہمیں بیٹی کی وجہ سے جو پریشانیاں آنی ہیں ہمیں نہ اٹھانی پڑیں۔ جو غریب ہیں وہ اس لیے قتل کرتے تھے، ہمیں انہیں کہاں کھلائیں گے، جب رب فرماتا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، تو رزق کے معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ان دونوں گروہوں کا جو یہ فعل ہے یہ حرام ہے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہے۔ اب ان دونوں گروہوں کی جو مذمت ہے قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہے، اور یہاں خاص طور پر غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو میڈیا دور ہے، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے باپ نے اپنے پورے گھر کو، اپنی فیملی کو، بیوی سمیت اپنے بچوں کو قتل کر دیا غربت کی وجہ سے، کہ مہنگائی کا دور ہے، بل کہاں سے دیں، بچوں کو کھلائیں کدھر سے کھلائیں، اور پھر مکان کا کرایہ دیں کہ مکان بھی کرایہ پر ہے، بچوں کو کھلانا بھی ہے، پھر بل اتنے آتے ہیں۔ تو آج اس معاشرے میں بھی لوگ یہ برا فعل، گندا فعل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں قرآن حدیث نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں، بیٹیوں پر پیار اور محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں نوازتا ہے، اور جو بیٹوں کو عزت دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ ذلیل ہوتے ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں آ جائیں، اس کی ذمہ داری میں باپ بیمار ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، اب انہیں پڑھائے اور اچھا ادب سکھائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس طریقے یہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں جڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کی 3 ہوں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب انہیں بھی یہی شان عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جس کی 4 نہ ہوں، 3 نہ 2 ہوں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا جس کی 2 ہوں یا 1 بھی ہو، اور انہیں اچھا ادب سکھائے، انہیں پڑھائے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بھی میرا رب یہی شان عطا فرمائے گا، میرے ساتھ اس طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے انگلیوں کو اشارہ کیا، اس طرح میرے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں باپ کو حکم دیتا ہوں جب تحفہ لے کر آئے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بیٹا بھی بیٹھا ہو، بیٹی بھی بیٹھی ہو، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ پہلے وہ تحفہ اپنی بیٹی کو دے، بیٹی کو عزت زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں کے ساتھ شفقت، بیٹیوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں بیٹے اور بیٹیوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت سہس بن ناجیہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں، امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بڑے مالدار آدمی تھے، امیر آدمی تھے، سیٹ آدمی تھے، در مصطفیٰ پر آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جو زمانہ جہالیت میں نیکیاں کی ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے سے قبل پہلے، کیا اس پر میرا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، تم نے کون سی نیکیاں کی ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کہ میرے دو اونٹ گم ہو گئے اور میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر انہیں تلاش کرنے نکلا۔ میں جنگل کے اس پار گیا جہاں ایک چھوٹی آبادی تھی اور میرے اونٹوں کے پاس مجھے اونٹ مل گئے۔ ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ میرے اونٹ ہیں، وہ کہتا ہے چرتے ہوئے آئے ہیں۔ اتنے میں اس نے کھجوریں بھی منگوا لیں اور پانی بھی منگوا لیا۔ حضور میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، اس بوڑھے شخص نے پوچھا کہ کیا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا بیٹے کی؟ حضور یہ سن کر میں نے کہا، کیا بیٹی کی ولادت ہوئی تو کیا کرو گے؟ بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ اگر بیٹا ہوا تو بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا ہم اسے پالیں گے، اسے بڑا کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اگر بیٹی ہوئی اسے زندہ قتل کر دیں گے۔ اے کریم آقا، یہ سن کر میرا کلیجہ نرم ہوا۔ میں نے کہا، کیوں قتل کرو گے؟ کہتا ہے کہ ہم اسے ذلت سمجھتے ہیں، اسے ذلت سمجھتے ہیں، اسے ہم منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے ہم قتل کر دیں گے، ہم اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے۔ تو میرے کریم آقا یہ سن کر میرا کلیجہ نرم ہوا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ معلوم کرو کہ بیٹی کی ولادت ہوئی یا بیٹے کی؟ اس نے کہا کہ بیٹی کی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے دے دو۔ کہنے لگا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ 2 اونٹ تم رکھ لو اور بیٹی مجھے دے دو۔ کہنے لگا جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی ہم لے لیں گے۔ اے کریم آقا، اے مدینے کے تاجدار، اے آمنہ کے لال، میں نے کہا اس طرح کرو کہ ایک اپنا آدمی بھیجو جو مجھے چھوڑ آئے اور اونٹ واپس لے آئے۔ اے میرے کریم آقا، میں گھر میں آیا، اس بیٹی کو اپنی نوکرانی، اپنی کنیز کو دیا۔ اے حضور علیہ السلام، جب میں اس بیٹی کے پاس جاتا، اے مدینے کے تاجدار، اے آمنہ کے لال، وہ بیٹی میرے سینے کے ساتھ لگتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی۔ یا رسول اللہ، مجھے نیکی کا چسکا لگا۔ اے مدینے کے تاجدار، میں نے تلاش کرنا شروع کیا وہ کون کون سے قبیلے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ حضور میں 3 اونٹ دیا کرتا، ایک بیٹی کی جان بچاتا۔ یا رسول اللہ، میری میرے گھر میں 4 دیواری میں 360 بچیاں ہیں جن کی میں نے یہ جان بچائی ہے۔ حضرت سہس بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے اتنی بات کی تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور حضور علیہ السلام نے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور میرا ماتھا بھی چوما اور ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سہس بن ناجیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اجر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں یہ دنیا میں اجر تھا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تجھے اجر کھول کر عطا فرمائے گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بیٹیوں کے ساتھ شفقت کرنا، بیٹیوں کے ساتھ نرم طریقے ساتھ پیش آنا، اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہے کہ جب باپ گھر میں آئے، گھر میں داخل ہو اور کوئی تحفہ لے کر آئے، کوئی چیز لے کر آئے، فرمایا کہ سب سے پہلے میں اللہ کا رسول یہ حکم دیتا ہوں، اگر باپ بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے وہ جو تحفہ ہے، وہ جو چیز ہے گھر لے کر آیا، فرمایا کہ وہ بیٹی کو دے، وہ تحفہ بیٹی کو دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بیٹی کو عزت دی، یہ بیٹی کے ساتھ شفقت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔